السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی بہترین ایک بیان لے کر کے آیا۔ اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں اور جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ان تمام کے حاجات کو پوری کرے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جن بھائیوں کو اور میرے سبسکرائبر کو کسی کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے ضرور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، چینل کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ آپ الٹی سیدھی ویڈیو تو بہت شیئر کرتے ہیں، بہت لائک کرتے ہیں، مگر اسلام سے تعلق رکھنے والی ویڈیوز کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ہم اب بڑی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کا لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں بگڑے گا، مگر ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور مفتی سلمان رضا اظہری کی اس ویڈیو کو سماعت کریں۔ امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے ہیں؟ ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا۔ لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے پھر دیکھنا آپ انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں، اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو رحم کی نظر سے دیکھتا، کسی بھی دھرم والا ہو، لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے ہیں، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا۔ آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئیں، بیٹا پیدا ہوا۔ حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا۔ قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق،
सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाए। क्या बात है हज़रत, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा मैं एक दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है, कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी माँ को ले आई, अपनी माँ को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गज़्ज़ा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद ना बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले ना बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूँ, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। क्या बात है, सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है, जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक न होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों,
اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. خدا را میں تم سے کہتا ہوں اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا، ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے. بیٹا سوالات ایسے آئیں گے، ٹائم اتنا ہوگا، اسکواڈ بھی ہوں گے، چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے، تمہیں دیکھیں گے. اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا، دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا. یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقین کرتا رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے آپ کے ساتھ بھی. اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا، تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا. دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے، بہت سارے مصلحتوں کی پردوں میں چھپ جائیں گے، بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے، کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا. لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. عزیزان گرامی وقار، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. دین اسلام، ابھی آپ سن رہے تھے، اسلام تھا، اسلام ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، آپ کا امتحان ہونا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا. وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں آپ. تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے. ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں، کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. ہاں جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ انتظار کریں اس بات کا. لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو، ڈٹے رہو. اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تا، کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا، صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو، زندگی بدل ڈالو، آج انقلاب لے آؤ. دیکھنا میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں. ہاں یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی، میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا. ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کو یہ آتنکوادی گھوشت کر دیں. بم بارود بندوق کسی چیز کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں گے. حق ہے، واہ واہ، بہت خوب. حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے، وہ اثر ہے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں گے. بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا.
ہوتا یہی ہے، کوئی پرانا گھر گر جائے نا، لوگ ادھر سے ادھر آنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہماری جماعت کے اندر انتشار ہوا، نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تو ہر کتا ہم کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گیا، ہر کتا ہمیں ہی بھونکنے لگ گیا۔ میرے عزیزو، شدت سے آج اس صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو پتا ہے ان کا دور ایسا ہے کہ یہودی مائیں، عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ حالانکہ ظلم سے کوئی تخت نہیں بچھایا تھا، سنت مصطفیٰ کا رعب ایسا قائم تھا، حضور کے عشق کا رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ظالم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا قتل عام، ہماری عورتوں کی عزت نیلام، ہماری گردنوں پر راج، اور بغیر کسی خوف کے شاعر اسلام پر بھونکنا آج کی عادت سی بن گئی۔ نوجوانوں، تمہارے اندر اگر ضمیر بیدار ہے، غیرت موجود ہے تو اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ جواب دینے کا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا جواب دینے کا، لیکن پہلے میں آپ سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ کل کو ہمارے پاس فخر ہوگا، فخر کے ساتھ کسی میدان میں اتریں گے، وہ تمہارے ہولیوں کو اوپر سے نیچے دیکھتے رہیں اور پوچھتے رہیں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے آئی ہوئی جماعت ہے، تو ہم سینہ تان کر کے کہیں گے محمد عربی کے شیروں کی جماعت ہے۔ آج کیا ہم دکھائیں لوگوں کو؟ گٹکا کھانے والے لوگ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نوجوانوں کو بالیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے، چوٹیاں ڈالے ہوئے ہیں، جینز پھٹی ہوئی، اللہ اللہ، اور بالوں میں داڑھیوں میں ڈیزائن کیے ہوئے یہ نوجوان لا کر کے ہم کھڑا کریں گے؟ میرے عزیزو، دنیا کے اوپر اگر ہیبت طاری ہوتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ سے ہوتی ہے، حضور کے غلاموں سے ہوتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے پیروں سے معذور ایک خادم حسین للکارتا تھا، حق ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے للکارتا تھا، ارے سفید داڑھی ہو چکی، عمر کافی ہے، اللہ، سفید داڑھی، پیروں میں معذوری، لیکن پوری دنیا میں ایسی ہیبت طاری کہ یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آئے، ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ان کو لے کر کہا جائے یہ آدمی موسٹ ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ تو پیروں سے معذور سفید داڑھی والا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے کیسے ڈینجر ہو گیا؟ تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے میزائل، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالی جو ہیبت ڈالتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ کی ہیبت ڈالتا حق ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عامل۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کرام ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں، وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو سلطان تھا وہ گرفتار ہو گیا، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی تھی ان کے خلاف، قید ہو گیا۔ لیکن جب قید ہو کر کے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، اب پھنسے ہو تو مار کھاؤ گے، اب تمہاری موت ہوگی، لیکن مجاہدین اسلام تھے، حضرت عمر کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا کہ تو اگر ایمان لے آتا ہے تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے۔ اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جان سے مارنے کی بات تھی۔ اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ سنو، کہا
اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا۔ حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ 10 صحابہ جوان تھے، نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیے۔ وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے، ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے مفتی سلمان رضا اظہری نے کس طرح للکارا اور کس طرح ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ظالم جو ہے نہ تلوار سے نہ تیر سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، صرف عاشق رسول سے ڈرتا ہے۔ عاشق رسول کی ہیبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو عاشق رسول بنیے، عاشق رسول بن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔